یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں متقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا لاکھ لاکھ فضل ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر بہت ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی دولت سے دور ہیں اور کفر کی تاریکیوں میں، کفر کی ظلمت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لاکھوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں سے چنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے، ایمان کی عزت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اور مومنین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے کہ ناکامی کا ہے یا کامیابی کا ہے، جنت کا ہے یا دوزخ کا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اور جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو اور ان کے ایمان کو اور ان کے لیے کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے، وہ آیات معروف ہیں اور مشہور ہیں کہ عام مسلمان بھی، کہ جو شخص دعاؤں کا اہتمام رکھتا ہے، قرآن مجید کا روز کے اعتبار سے معمول رکھتا ہے، وہ شخص بھی ان آیات کی تعبیر، ان آیات کی تعریف اور ان آیات کو پہچان سکتا ہے۔ وہ آیات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ، شروع کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ متقین وہ لوگ ہیں ایمان بالغیب، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بن دیکھے اور رسولوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت بیان ہو رہی ہے متقین کی۔ اور نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، اس مال کو نیکی کی راہ میں، چاہے وہ نیکی کی راہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ صدقات کے طور پر ہوں، چاہے وہ فطرانے کے طور پر ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کتابوں کو ان سے پہلے نازل کیا ہے اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے، اور بھی اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے آسمانی کتابیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور آخری صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جائیں گے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی بقا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر وہ چیز فنا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شخص پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے آپ کے رب کے کہ آپ کا رب ذوالجلال والاکرام، اس کی ذات ہی باقی رہے گی۔ یہ ہم آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، آخرت میں کامیاب ہونے والے شخص کو جنت دی جائے گی اور ناکام ہونے والے شخص کو دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں متقین کی، کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری بات کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی ہیں وہ لوگ، کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات پائی جا رہی ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کر دیے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روز محشر میں حوض کوثر پر کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کریں گے۔